ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. حضرات محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو چاہے وہ مکہ کے مشرک تھے یا مدینہ منورہ کے، حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکین کسی دین پہ نہیں تھے. انہوں نے دین کے نام پہ جو کچھ بھی بنایا ہوا تھا سب کچھ خود صاف تھا، اپنے پاس سے گھڑ کے منسوخ کرتے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں. اسی طرح مدینہ اور اس کے ارد گرد یہود آباد ہے، انہیں اپنے مذہب پہ اور اپنی مذہبی اجارہ داری پہ بڑا مان تھا، بلکہ لوگ اس وقت ان سے مرعوب یہی سمجھتے تھے کہ دنیا میں صرف یہود ہی دیندار ہیں، ان سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھنی چاہیے. یا اس کے بعد عیسائی تھے. جب مشرکین کا بس کوئی نہ چلا تو یہ یہود اور عیسائیوں کے علماء کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ تم پہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو اپنے نبی کو رسول اللہ کہتے ہیں، اور آپ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کے متعلق بتاؤ. یہود نے بھی جھوٹ بولا اور عیسائیوں نے بھی جھوٹ بولا کہ ہماری کتاب میں کوئی ایسے نبی کا تذکرہ نہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ یہود جو ہیں مشرکین اور دوسرے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا، ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح دنیا میں رہے. جب وہ نبی تشریف لے آئے تو اب انہوں نے خود بھی نہ مانا اور دوسرے اگر پوچھتے تو کہتے ہماری کتاب میں کی کوئی نشانی صفت موجود نہیں ہے. تو پھر یہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہتے کہ دیکھیں نہ عیسائیوں کی کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے نہ یہود کی کتاب میں، پھر آپ کی کون گواہی دے گا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت اتاری، کہا قل، اے میرے پاک پیغمبر انہیں فرما دیجیے ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جس کی سب سے بڑی شہادت ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی کہا کہ آپ فرما لیجیے قل اللہ شہید، اللہ ہی سب سے بڑی گواہی ہے، اس سے بڑی کائنات میں گواہی نہیں ہو سکتی. بینی و بینکم، تمہاری اور میرے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. نہ مجھے یہود کی گواہیوں کی ضرورت ہے نہ عیسائیوں کی گواہی کی ضرورت ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ،
اللہ نے میری طرف قرآن کی وحی کی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ اور اس کے بعد جس تک قرآن پہنچے اس کو ڈرایا گیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ قائم ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بچے پہ جو کچھ نازل کیا ہے یعنی قرآن، اگر تمہیں اس موقع میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے کہ تم اس جیسی صورت لے کے آؤ۔ تو کیا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتی ہے پھر آپ فرما دیجیے أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخَرَ، تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ پھر فرمایا قل اے پیغمبر فرما دیجئے لا اشہد، میں اس بات کی شہادت نہیں دیتا، قل بلکہ میں کیا کہتا ہوں انما هو الہ واحد، میرا الہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس بات سے بری ہوں کہ جو تم شریک بناتے ہو، کہ فلاں بھی اللہ نے اسے بھی اختیار دیے، اسے بھی اختیار دیے، یہ کیا وہ کیا۔ اِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ کی رسالت کو اور آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے کے متعلق شک نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کی رسالت کے متعلق اہل کتاب کو شک نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یا یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، بے شک اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا جو ایمان نہیں لاتا، یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا یا رسول اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، جو بات کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تم کہتے ہو نا کہ اپنے پاس سے ڈرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں اور بھی آیات ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات آ جاتی ہے وہ جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس کے مسلک کے خلاف ہے یا اس کے مذہب کے خلاف ہے۔ اگر اللہ کے جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، چاہے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائے۔ ان کا یہ الزام رسول اللہ پہ لگانا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ اپنے پاس سے ڈر کے اللہ کی طرف باتیں کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے آپ کی زبان سے لوگوں کو بتایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ ایسے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ آیات تینوں جو ہے یہ فیصلہ کن ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت وسیلے واسطے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی توحید پہ زندہ رکھے
اور اسی پر موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.